دوسری جو مناسبت جسے نہیں چاہ رہا تھا چھیڑنا لیکن چھیڑنا ضروری سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ عبادت خانہ حسینی حیدرآباد کے شیعوں کا قدیم دینی مرکز ہے جو 1875 کے لگ بھگ قریب اس کی بنا ڈالی گئی تھی، جو آصف جاہی زمانہ تھا۔ یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ ابھی عبادت خانے کی تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کو سرے سے ڈسمینٹل کر کے نئی عمارت وہاں پر بنائی جا رہی ہے، جو کہ ایک خوشایند بات ہے۔ یہ کام جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں اب توفیق ہوئی مومنین کو متوجہ ہوئے اس طرف کہ حیدرآباد جیسے مومنین کے شہر میں ایک شایان شان عمارت اللہ کی عبادت کے لیے، معصومین کے ذکر کے لیے مختص کی جائے۔ بہرکیف جب تعمیر نو شروع ہوئی تو پھر مختلف طریقوں سے جو ہے اس تعمیر کو روکنے کے لیے، تعمیر میں اڑچن پیدا کرنے کے لیے مختلف ویڈیوز بنائے گئے۔ اب تازہ ترین جو کام کیا گیا وہ ہائی کورٹ میں جا کر مقدمہ درج کر دیا گیا کہ یہ تعمیر اللیگل ہے، غیر قانونی ہے۔ اور ایک ہی بات کو وہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ وقف نامے میں واقف نے عبادت خانہ لکھا ہے، کہیں پر مسجد کا لفظ واقف نے نہیں لکھا ہے۔ جس زمانے میں عبادت خانہ تعمیر کیا گیا تھا آصف جاہی دور میں، اس زمانے میں شیعوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ مسجد جعفری بھی جو بنی تھی یا مسجد اثنا عشری جو بنی تھی، کافی تگودو کے بعد، یعنی وہ عرصہ جو سختی کا شیعوں پر گزرا آصف جاہی دور میں، وہ عرصہ گزرنے کے بعد مسجد جعفری کی تعمیر ممکن ہو پائی تھی۔ اور مسجد جعفری کی تعمیر بھی آسانی سے نہیں ہوئی، کہتے ہیں اس زمانے میں 2-3 لوگ شہید ہوئے مسجد جعفری کی تعمیر کے حوالے سے۔ بہرکیف وہ دور ایسا نہیں تھا کہ ہم کھل کر اس زمانے میں مسجد کہتے اس کو، تو لہٰذا اس زمانے میں واقف حضرات نے اس کا نام عبادت خانہ رکھا اور وقف نامے میں اس کا نام عبادت خانہ رکھا۔ اگر اسی زمانے میں شاید اجازت دے دی جاتی تو وہ عبادت خانہ نہ کہتے، اس کو مسجد کہتے۔ تو وہ ایک پوائنٹ کو لے کر کہ یہ عبادت خانہ مسجد نہیں ہے، یہ سارا وبال مچایا جا رہا ہے، اور مختلف علماء کی طرف سے اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ علماء میدان میں آئے ہیں ان کے مقابل میں، واللہ سب لوگ ڈرتے رہتے ہیں ان سے کہ ان کے مقابلے میں ان سے لوہا کون لے گا، یہ غلیظ لوگ ہیں، ان سے منہ کون لگے گا۔ تو جب علماء نے جواب دیا تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئیں ہمارے سے مناظرہ کر لیں، ڈیبیٹ کر لیں۔ اور پہلے تو عورتوں کو، اہل جمل کی طرح عورتوں کو میدان میں اتار دیا۔ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا تھا اس زمانے میں، اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ خود بھی جا کے دیکھیں اس کا ترجمہ، اور جن تک یہ بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ بھی اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ انتم جند المرأہ، انتم جند المرأہ۔ امیر المومنین نے اہل جمل کے لیے یہ جملہ استعمال کیا۔ نہج البلاغہ میں دیکھ لیں یا کسی عالم سے پوچھ لیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ انتم جند المرأہ، تو عورتوں کو اتارنے کا مطلب یہ کہ کوئی مرد ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ عورت بار بار ٹی وی پر آ کر یہ کہتی ہے کہ آؤ ہمارے سے مناظرہ کر لو، آؤ ہمارے سے ڈیبیٹ کر لو کہ ہم صحیح شیعہ اثنا عشری ہے یا تم صحیح شیعہ اثنا عشری ہے۔ تو میری علماء سے یہ گزارش ہے کہ ہرگز یہ ڈیبیٹ کو قبول نہ کریں۔ کیوں قبول نہ کریں؟ کیونکہ آپ کا موقف کمزور ہے اس لیے؟ نہیں، آپ کا موقف ہرگز کمزور نہیں ہے۔ ڈیبیٹ اس لیے نہ کریں ان سے، پہلے ان کو اپنا اسلام ثابت کرنا ہے۔ یہ بات ہم لوگ ڈرتے ہیں کہنے کے لیے کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو خدا سمجھے وہ مشرک ہے، اور مشرک نجس ہے، اور نجس افراد کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلے ان کو اپنا اسلام ثابت کرنا ہے کہ ہے نہیں، وہ مشرک ہے۔ آپ دیکھیں ناچتے ہیں مسجد میں، ان سے پوچھا جائے کہ تم قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے، یہ ناچنے کا جواز کہاں سے لا لیے؟ تو کہتے ہیں یہ ناچ نہیں ہے، یہ وجد ہے۔ مسجد میں ناچ کر کہتے ہیں یہ وجد ہے۔ تو ان کے پاس اپنی ہر قبیح اور بری حرکت کے لیے قرآن سے جواز موجود ہے۔ آپ دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ سارے بدکار لوگ انہی کے ساتھ ہیں، ایک صحیح شریف النفس باتقوا آدمی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ خود بہت بڑی رسوائی کی بات ہے کہ کوئی شریف آدمی، کوئی متقی پرہیزگار نمازی آدمی ان کے ساتھ نہ ہونا۔ تو لہٰذا قوم کو ہوش کے ناخن لینا ہے، اور علماء ہرگز ڈیبیٹ قبول نہ کریں۔ اس لیے قبول نہ کریں کہ تم پہلے اپنا اسلام ثابت کرو، تم مشرک ہے، ٹھیک ہے، اگر بات کرنا ہے تو پہلے اسلام قبول کرو، پہلے کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، توبہ کرو پرانے شرک کی حرکتوں سے، مشرکانہ حرکتوں سے، توبہ کر کے مسلمان ہو، اس کے بعد پھر بات کرنے کی بات آئے گی، اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور مسجد دیکھیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر کوئی غیر مسلم بھی اگر کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اس کو اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے اس میں۔ تو لہٰذا مسجد کے معاملے میں آ کر اس طرح، اور ایک اچھا کام ان سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ قوم کی بھلائی کے لیے انہوں نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہو، سوائے لوگوں کو گمراہ کرنے، لوگوں کو گناہوں پر ابھارنے،
گناہوں پر ابھارنے کے لیے کتاب لکھی کہ تم لوگ گناہ کرو جتنے چاہے, اور فتوے بھی ایسے دیے, ان کی طرف سے فتوے بھی صادر ہوئے کہ جس عورت کا شوہر باہر ہے, اگر 4 مہینے تک وہ باہر ہے, نکاح میں رہتے ہوئے وہ یہاں پر کسی سے متع کر لے. ایسے فتوے آئے نا اس زمانے میں 90 کے دہے میں. تو لہٰذا یہ فاسق طبقہ, فاجر طبقہ, مشرک طبقہ ہے, اس سے کسی قسم کی بات نہیں کی جائے گی. ان کا ایک ہی علاج ہے, اور وہ علاج قرآن نے بتایا. وہ علاج یہ ہے کہ ان کو اپنے مراکز میں داخل ہونے مت دو. جب تک یہ ایمان نہیں لاتے, جب تک یہ اسلام قبول نہیں کرتے, ان کو اپنے مراکز میں آنے ہی مت دو. تو لہٰذا یہاں پہ نرمی نہ برتے ہیں. وہ علماء میں سے بعض بیچارے بڑے رقیق القلب, دل جن کے نرم, وہ کہہ رہے ہیں تم لاکھ ہم کو گالی دو, ہم آپ کو بھائی ہی سمجھیں گے. کیوں بھائی سمجھیں گے؟ ہرگز بھائی نہیں سمجھیں گے جب تک تم اسلام کے اصولوں پر نہیں آ جائیں گے. دیکھیں, نام مقدس استعمال کر کے پورے کام غیر مقدس ہیں. یقین جانیے یہ لوگ, قسم اللہ کی مسجد میں ممبر پہ کھڑے رہ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اخباری نہیں ہے, یہ مشرک ہیں. مشرک ہیں, یہ دین سے خارج ہیں. ان سے ذری رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو مسجد میں داخل ہونے نہ دیا جائے. اور ان کی حرکتیں آپ دیکھ لیں, یہ پوری ساری حرکتیں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں آ کر رکاوٹ پیدا کرنا, اور لوگوں کی کمزوریوں کو تلاش کر کے رکھتے ہیں, اٹھا کے رکھتے ہیں کہ فلاں نے اپنے گھر کو مسجد ڈکلیئر کر دیا تھا کسی زمانے میں, اب آپ دیکھیے اس کے دستاویز ہمارے پاس موجود ہے. وہ کام اپنی جگہ غلط ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر کو مسجد قرار دے رہا ہے تو غلط بات ہے, لیکن ان کے پاس کمزوریاں ہیں موجود لوگوں کے, اور آج تک لوگ جو کھڑے نہیں. اور ایک بڑی مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ اصولی طبقے کو ناکارہ جو کر دیے ہیں. آج اصولی کوئی حیدرآباد میں نہیں ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو اصولی کہہ رہا ہے تو وہ صرف زبانی دعویٰ ہے. کوئی شخص اصولی نہیں ہے حیدرآباد میں. اور یہ اصولیوں کو ناکارہ کس نے کیا؟ دین سے ناواقف شعراء اور ذاکرین, اور ان شعراء اور ذاکرین سے مروب ہونے والے عوام. اصولیوں کو بالکل ناکارہ بنا کے چھوڑ دیے, کوئی اصولی باقی نہیں رہا. یعنی آپ اخباری دن جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور اصولی جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, دونوں کی فکر میں 19-20 کا ہی فرق پائیں گے آپ. تو لہٰذا اصولیوں کو بھی اپنے اوپر تجدید نگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعا اصولی ہے, کیا ہم علماء کے فتاوی پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے وہ لوگ آج طاقت میں آ گئے ہیں کہ یہ اصولی طبقہ منتشر ہو گیا, کئی دھڑوں میں بڑھ گیا, اور اصول ہی باقی نہیں رہا. تو آج وہ دندناتے ہوئے حملے کر رہے ہیں, اور ہم بالکل دفاعی پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں, تعداد میں ان سے زیادہ ہونے کے باوجود. جیسا امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ وہ باطل پر ہو کر اپنے باطل پر متحد ہے, اور تم حق پر ہو کر تم حق پر منتشر ہو. وہی حال ہمارا ہے کہ ہم حق پر ہو کر منتشر ہیں, وہ باطل پر ہو کر متحد ہے. اور اتحاد جو قوم کر لے, جو قوم متحد ہو جائے, وہ اپنے بالمقابل بڑے سے بڑے گروہ کو ہرا سکتا ہے. جو قوم متحد ہو جائے, جو آپس میں ایکا کر لیں, اللہ کا قانون نہیں ہے, چاہے وہ غلط بات پر ہی کیوں نہ متحد ہو جائیں, وہ اس غلط بات میں کامیاب ہو جائیں گے, بڑے گروہ کو ہرا دیں گے. یہ قانون ہے. تو لہٰذا اصولیوں کو تجدید کرنے کی ضرورت ہے کہ علماء دیکھیں, پاکیزہ علماء, متقی علماء, ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں. تعجب کی بات ہے. ایسے علماء جس کی نظیر نہیں ہے دنیا میں. آج ایک آیت اللہ خامنئی جیسا کوئی رہبر کسی قوم میں ہے تو بتا دو, ان کو گالیاں دیتے ہیں, لعن طعن ان کے اوپر کرتے ہیں. کوئی قوم ہوگی, اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین پہ لعن طعن کرتے تھے. کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ کیا کوئی مسلمان بھی امیر المومنین کے اوپر لعن طعن کر سکتا تھا؟ تو آج ان کو دیکھ لیجئے جو آج امیر المومنین کے سچے پیروکاروں پر لعن طعن کر رہے ہیں. تو لہٰذا خود ہم کو اپنی اصولی ہونے پر تجدید نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا واقعاً علماء کے پابند ہیں, اور خود علماء کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. کم از کم اس بات میں کہ اللہ کا گھر جو تعمیر ہو رہا ہے, اس کے اندر رکاوٹ جو پیدا کی جا رہی ہے, اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. متحد ہو کر اگر اس کام کو شروع کیا جائے تو یقیناً وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے. کیونکہ باطل جو ہے, باطل کے حوالے سے جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ باطل کے تار جو ہے وہ تارے عنکبوت سے بھی بودے ہوتے ہیں, مکڑی کے جال سے بھی بودے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ضرورت علماء کی تائید, علماء کا احترام, اور علماء کی بات سننے اور ان کی پیروی. دیکھیں, علماء اپنی طرف سے کوئی بات اگر کہیں, یقیناً آپ اس کو تسلیم مت کیجیے. اگر کوئی عالم, کوئی مرجع تقلید, کوئی مجتہد اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہے جس کی کوئی بنیاد قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے, اس بات کو قبول مت کیجیے, رد کر دیجیے اس کو. لیکن اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کے مبنا پر کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ بات قابل قبول ہے, اس کو قبول کرنا ہے, اس کی اتباع کرنا ہے, اس کی پیروی کرنا ہے. تو لہٰذا جاگنے کی ضرورت ہے. اور ان کا علاج یہی ہے کہ دیکھیں, دو طبقے ہیں شیعوں میں اور سنیوں میں. شیعوں میں غالی اور سنیوں میں ناصبی. سنیوں کو یہ چاہیے کہ ناصبیوں کو اپنی صفوں سے دور کریں,
اور شیعوں کو یہ چاہیے کہ غالیوں کو اپنی صفوں سے دور کریں، کیونکہ یہ دو طبقے استعماری طاقتوں کے اعلی کار بن کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ غالی طبقہ جو حیدرآباد میں مساجد کی تعمیر نو میں یا مساجد کی تعمیر میں رکاوٹ بن رہا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی، تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ائمہ نے باضابطہ کھل کے یہ کہہ دیا ہے، غالیوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے ممتورہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کبھی اس کی تشریح کریں گے۔ ممتورہ کو اپنی محفلوں میں آنے مت دو، نہ تم ممتورہ کی محفلوں میں جاؤ، نہ تم ان کو آنے دو اپنے پاس، نہ تم ان کے پاس جاؤ۔ یہ فارمولہ ائمہ کا دیا ہوا ہے، نہ تم ان کو آنے دو نہ تم ان کے پاس جاؤ، یہ ان کا علاج ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تاج قائم فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع علی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم، سابقہ خطیب مولانا افضل نور خان صاحب اعلی اللہ مقامہ کے لیے یہ سال فرمائیں۔